نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اصل میں کائنات میں اہل سنت اور مسلمانوں کا مکتوب و مقصود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کل کائنات کا مقصود ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری تمام کی تمام محبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتی ہیں، اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا اور مسلمان ہونے کے ناطے تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن سے محبت کریں ہم بھی ان سے محبت کریں، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کریں ہم بھی اس سے محبت کریں۔ سامعین محتشم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت کریمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، علی کون ہے؟ علی اخی رسول بھی ہیں، علی صحابی رسول بھی ہیں، علی محبوب رسول بھی ہیں، علی صحابی رسول بھی ہیں، علی جان رسول بھی ہیں، اور علی داماد رسول بھی ہیں۔ حضرات گرامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حج سے واپسی پر ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں تمہاری جانوں سے تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ تو ہر کسی نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو یاد رکھو، جس کا میں مولا ہوں اور میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ عزیزان محتشم، حضرت علی کی شان تو دیکھیں، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بندی کے رشتہ میں جوڑ رہے تھے، تو جب سب مہاجرین کو کسی نہ کسی انصاری کے ساتھ بھائی چارے کے رشتے میں بند کر دیا، تو سب سے آخر میں حضرت علی المرتضیٰ بچ گئے۔ تو حضرت علی روتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے کسی نہ کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا ہے اور میں تو اکیلا رہ گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سامعین مکرم، حضرت علی المرتضیٰ کی شان تو وراء الورا ہے۔ حضرت علی کی شان کے کیا ہی کہنے کہ جن کا رشتہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دوں۔ ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا ہے، اور آپ بھی زمین پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیں۔
عزیزان مکرم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں کیا ہی میں بیان کروں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا اپنے والد کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، وہ حضرت علی کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے بابا جان، آپ کو میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں حضرت علی کا صرف چہرہ بھی نہیں دیکھ رہا، چہرہ تو دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن ساتھ میں عبادت بھی کر رہا ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرات گرامی، حضرت علی المرتضیٰ کا علمی مقام اور مرتبہ بھی بے مثال ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، کہاں پر نازل ہوئی ہے، اور رب تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ سمجھ والا اور فصیح زبان عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ترمذی کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہٰذا حضرات گرامی، جس کو بھی حکمت چاہیے یا جس کو بھی علم چاہیے تو سب سے پہلے وہ حضرت علی کے در پر آئے گا۔ حضرت علی کے در پر آنا ہے، آ کر اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے اور علم حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حضرت علی سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، جو اس کو دوست رکھے تو اس کو بھی دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے بھی عداوت رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔